مولا نے کوفے والوں سے کہا کوفے والوں رفتار زیادہ ہوگی مجھے پرواہ نہیں, تیزی سے چلوں گا, مجھے روایت کو پیش کرنا. مولا نے کہا کوفے والوں چلو شام والے سے لڑنا. کہ یالی ہم بہت زیادہ گرمیاں ہیں سردیوں میں جائیں گے. مولا نے کہا بھئی جب سردیاں تھی تو تم کہہ رہے تھے گرمیوں میں جاؤ گے, جب گرمیاں آ گئیں تو کہتے سردیوں کا انتظار کیجئے. گویا تم جہاد سے فراری ہو, بات نہیں کرنا چاہتے. ان میں سے ایک جسور گستاخ خارجی کھڑا ہوا, میں خارجی کہوں گا جو امام کے سامنے گستاخی کرے, کہ یالی آپ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے, اگر جہاد کرنا ہے تو خود ہی چلے جائیے. مولا نے کہا اگر میری اپنی لڑائی ہوتی تو چلا جاتا, میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, دین کا معاملہ. ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے کہ اگر تم سمجھتے ہو میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں تو دیکھو بتاؤ. میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا کہ وہ شام میں جو بیٹھا, مولا نے نام لے کے کہا کہ وہ جو شام میں بیٹھا تم دیکھتے ہو وہ دمشق میں ہے, میں کوفے میں ہوں. وہ دمشق میں, میں کوفے میں. میں ابھی بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, ہوا میں لات گھمائی, ہاتھ بڑھایا اور کھینچ کے زمین پہ کچھ پھینکا کہ یہ جو میں نے لات گھمائی ہے نا اسے اس کے تخت پہ اس کے پیٹ میں نے لات ماری ہے. توجہ توجہ, نعرہ آئے گا ابھی نہیں. مولا نے کہا میں نے اس کے پیٹ میں لات ماری, وہ دمشق میں, میں نے ابھی اس کے یہ جو لات گھمائی میں نے پیٹ میں لات ماری. یہ جو ہاتھ بڑھایا میں نے اس کو مونچھوں سے پکڑ کے تخت سے اٹھا کے پھینک. جو میرے ساتھ رہے گی. ایک مرتبہ سب کوفے والے کہنے لگے کہ ہم انتظار کریں گے جب اگلے قافلے شام سے آئیں گے جو آج کے دن آج کی تاریخ میں دمشق میں تھے, ہم ان سے پوچھیں گے. کچھ ایسے بھی عقیدے والے تھے, کوفے والے انتظار میں رہے کہ بھئی کس تاریخ کو تم, آخری دن کون سا تھا, کہ ایک دن یہ ہمارا دمشق میں تھا. تو ایک مرتبہ پوچھا دمشق کے کیا حالات ہیں, کہ سب خیریت ہے لیکن ایک دن عجیب و غریب ہوا. وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا, باتیں کر رہا تھا, اچانک دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے, کہ لگتا کسی نے میرے پیٹ پہ لات ماری ہے. اچانک دھڑام سے تخت سے زمین پہ گرا, جب اٹھا تو اس کی مونچھیں غائب تھی. علی علی ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی. اشہد ان